بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام۔ پاکستان آسٹریلیا کا میچ بڑا ہی زبردست میچ ہوا۔ میری طرح ظاہر ہے آپ بھی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے کہ پاکستان ایک میچ ایسا میچ کہ جو مطلب ہاتھ سے نکلا پھر آیا پھر نکلا، تو اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری جو ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جی بات سٹارٹ کرتے ہیں میچ کی، تو میچ ہم لوگوں کا 369 چیز کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں گراؤنڈ پہ۔ بنگلور کا جو گراؤنڈ ہے چھوٹا تھا، باؤنڈریز چھوٹی تھیں، ایون 53 56 میٹر، پھر 60s میں ایک سائڈ 70 پہ تھی، اسٹریٹ کی باؤنڈری ایک سائڈ چھوٹی تھی، ایک سائڈ 70 میٹر تھی، آؤٹ فیلڈ تیز تھی، اور میچ جو تھا وہ ڈے نائٹ تھا، آبویسلی فلڈ لائٹس میں دوسری باری کرنی تھی، ڈیو فیکٹر تھا بالکل۔ پاکستان نے ٹاس جیتا اور بیٹنگ دی۔ میں اس وقت جو تھا میرے خیال میں پاکستان کو بیٹنگ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس گراؤنڈ کا جو ابھی ریسنٹلی ریکارڈ یہی ہے کہ پہلی بیٹنگ والے ہی جیتتے رہے ہیں۔ 330 جو تھا وہ بھی ہوا کسی ایک آدھ میچ میں، اور وہ چیس نہیں ہو سکا۔ خیر بہرحال 369 واز ہیوج آسک اگینسٹ آسٹریلیا، اٹ واز ہیوج آسک۔ اب 369 ہوئے کس طرح؟ تو انفارچونیٹلی آج حارث رؤف کا اچھا دن نہیں تھا، ویری بیڈ ڈے فار ہم۔ کرکٹ میں آتے ہیں ایسے دن بھی آتے ہیں، نیور مائنڈ۔ اس نے پاکستان کو کافی ساری فتوحات بھی دلائی ہیں، اور ایک آدھ دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں ہوتا، تو کوئی ایسی بات نہیں، کرکٹ ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جگہ پہ بال کرنی ہے، ٹھیک ہے، کی جگہ پہ بال کی اس نے، اس کو وہاں سے بھی اچھی بالوں پہ بھی اس نے اس کو رنز پڑے۔ کنٹرول میں جو آپ کے کنٹرولیبلز ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کنٹرولیبلز پہ کام کریں اور کنٹرولیبلز آپ کے ہاتھ سے نہ نکلیں۔ اسامہ میر سے بہت ہی آسان کیچ ڈراپ ہوا ہے، مطلب جو کہ میں سمجھتا ہوں کلب لیول کی کرکٹ میں بھی اس طرح کے کیچز ڈراپ نہیں ہوتے، لیکن اگین ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرکٹ میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے ڈراپ نہیں کرتا، کرکٹ میں ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ لیکن بار بار ہونا، پھر تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یار ہم میچ، کیونکہ اتنی بڑی ٹیم کے اگینسٹ اتنی زیادہ غلطیاں کر کے پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یار میری کوئی مدد ہو یا کوئی لک فیور کر جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، نہیں۔ پھر تھوڑا سا نا آپ سمجھ جائیں کہ یہ گیم جو تھی ادھر ہی نکل گئی تھی ہاتھ سے۔ جب آپ نے وارنر کا کیچ ڈراپ ہوا، ایک کیچ، پھر دوسرا کیچ، عبداللہ بہت اچھا فیلڈر ہے، ایکسیلنٹ بیٹر، آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین ہے، اس سے بھی کیچ ڈراپ ہو گیا، پھر تیسرا کیچ جو ہے وہ ہمارے کپتان نے ڈراپ کر دیا سلپ میں۔ تو جب اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی تو پھر دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں ایسے ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنے چاہیے۔ اگر ایسے کیچز ہم ڈراپ کریں گے تو پھر ایسے ریزلٹ سے ہمیں، مجھے تو یقین کریں افسوس ہے، لیکن اتنا افسوس نہیں ہے، کیونکہ 369 چیز اگر کر جاتا پاکستان تو یہ ایک ایسا دن تھا کہ پھر یہ اس پہ ٹکٹ جاری ہونا چاہیے تھا آسٹریلیا کے اگینسٹ 369، اور یقین کریں ہو بھی رہا تھا۔ افتخار اور رضوان جب تک کھیل رہے تھے وہاں تک 58 بال پہ 94 رنز تھے، ہم لوگ گیم میں تھے۔ جیسے افتخار آؤٹ ہوا ہے وہاں سے گیم ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے میرے خیال سے۔ چلے بالنگ میں جو ہوا، ہر بندہ ایکسپینسو رہا ہے۔ اسامہ نے بعد میں اچھی بالنگ کی ہے، سلپ بھی لگی ہے، ایک آدھ وکٹ بھی لی ہے، اسٹیو اسمتھ کو اس نے ہی آؤٹ کیا، کاٹن بولڈ، اور اس کا بال ٹرن بھی ہو رہا تھا، اچھی بالنگ کی ہے بعد میں، لیکن شروع میں وہ بھی ایکسپینسو رہا ہے، پیچھے بال گرائے ہیں، شارٹ باؤنڈری تھی، تو ڈیوڈ وارنر جیسے پلیئر کو آپ چانس دیں گے، وہ تو کلاڑا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی بیٹر سے مجھے اتنا وہ نہیں ہے کہ اچھا سٹارٹ لیا، 133
فار نو لاس، اور 6.5 اور 7 کی ایوریج سے سٹارٹ میں کھیل رہے تھے. 20 اووروں میں 133 رن تھے. اچھا سٹارٹ تھا. 30 اووروں میں باقی 230 رن تھے یا 233 رن تھے، وہ ہو سکتے تھے کیونکہ بہت اچھی فاؤنڈیشن مل گئی تھی. اور سعود شکیل نے بہت اچھی بیٹنگ کی، پرومس شو کیا. اگین میں سمجھتا ہوں کہ ہی کین بی اے ویری گڈ فنیشر. اللہ کرے کہ گیمز کو فنش کرنا سیکھے، اس کا پھر بہت ہی بڑا رول ہو جائے گا مڈل آرڈر میں. لیکن اس نے جو شاٹس کھیلی بڑی گٹسی شاٹس تھی. عبداللہ شفیق ہمیں پتہ ہے کہ بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، بڑا گٹسی پلیئر ہے، اور بڑا اچھا سٹارٹ دیا. 6 کی اسٹرائک ریٹ سے 100 کے اسٹرائک ریٹ سے کیا ہے. تھوڑا سا اور تیز ہو سکتے تھے، ہونا چاہیے تھا، بٹ اس وقت سچویشن شاید اگر وہ اس سے تیز جاتے تو میرے خیال سے اپنی لمٹ سے باہر نکلتے جب تو وکٹ جا سکتی تھی. تو اس لیے انہوں نے وہ بڑا اچھے طریقے سے کھیلے. بٹ یہ ہے کہ افسوس اس چیز کا کہ پاکستان اگر جیت جاتا تو ورلڈ ریکارڈ ہو جاتا، تو اس کو بریک کرنا پھر شاید تھوڑا سا مشکل ہو جانا تھا. لیکن ابھی بھی اسٹل پاکستان ہیو دا ریکارڈ آف ہائیسٹ چیز، اور اپنا ہی ریکارڈ توڑتے توڑتے پاکستان رہ گیا. تھوڑا سا میں بات کروں گا نواز کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی سیٹسفائنگ نہیں لگی مجھے، کیونکہ آپ ایک ایز این آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز کو بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، یا ٹاپ آرڈر پہ اس کو کوئی ایک آدھ میچ میں بھیج کے دیکھیں، اس کو کہیں کہ آپ سرکل میں اس سے بیٹنگ کروائیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا چاپ اینڈ چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ اب جو ہے کرکٹ جو کافی جدید ہو گئی ہے اور بڑی زیادہ رنز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہائی ایوریج سے کھیلتے ہیں سارے. میرے خیال سے ان چیزوں پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اور ابھی بھی خیر ورلڈ کپ از ناٹ فنش یٹ، ابھی بھی انشاءاللہ 2 میچ 3 میچ اوپر نیچے ہمیں جیتنے پڑیں گے. اگلا میچ افغانستان سے ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید پریشر ہم پہ ہوگا، لیکن بڑے طریقے سے اب کھیلنا پڑے گا کیونکہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اگر افغانستان کا کوئی ایسا الٹا سیدھا رزلٹ آتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے آگے جا کے. اچھا 369 کو چیز میرے خیال سے اچھا کیا. اسٹل پاکستان از ایٹ نمبر 4 نیٹ رن ریٹ کے حساب سے. بہرحال افسوس یہی ہے کہ پاکستان ورلڈ ریکارڈ بناتے بناتے رہ گیا، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میرے خیال سے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں قصدن تو نہیں ہوئی، دانستہ طور پہ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان چیزوں پہ بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. اور میں باقی یہی ہے کہ اگلا میچ جو ہے وہ 23 کو ہے. وی وش پاکستان کرکٹ ٹیم اے لاٹ آف گڈ لک. تھوڑا سا بابر کا بھی تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے رنزوں پہ میرے خیال سے اس کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی ریپوٹیشن بابر کی، ورلڈ نمبر 1 بیٹر ہیں. ان کو ان میچز میں ہماری دعا ہے کہ وہ چلیں اور رنز کریں تاکہ ان کی جو یہ گراف ہے اوپر جائے، بجائے اس کے کہ ان پہ کوئی ایسا ٹیگ لگ جائے کہ یار یہ بڑے میچ میں یا کوئی ورلڈ کپ میں نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے. پھر وہی بات ہے کہ تھوڑا اوپر سے مار دیتے تو چوکا ہو جاتا. پیچھے مڈ وکٹ فیلڈر نہیں تھا تو فلیٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اوپر ہی لفٹ کر دیتے. بہرحال اس وقت جو بیٹر ہوتا ہے اس کا جو ذہن چل رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہم جب بیٹھ کے جتنی مرضی باتیں کر لیں ہونا وہی ہے جو پلیئرز نے اندر کرنا ہے. ہم بات کر سکتے ہیں میچ پہ اور ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ہمیں سنتے ہیں. شاہین شاہ نے بڑی اچھی پرفارمنس دی اور بہت اچھا کم بیک کیا. جو ان پہ اتنا پریشر تھا کہ وہ تھوڑے سے ایکسپینسو تھے، آئی گیس آج انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی، 5 آؤٹ کیے. میرے خیال سے ہی از بیک ان فارم، اور پنجہ لگایا انہوں نے آسٹریلیا کے اگینسٹ. تو ان کا تو چلیں وہ ہی از آن ٹریک ناؤ. اور رضوان نے بہت اعلیٰ اننگ کھیلی ہے. افتخار اور رضوان جب کھیل رہے تھے، افتخار کی جب چھکے لگ رہے تھے تو اس وقت ایک ہوپ آ گئی تھی. 58 بالز 94 رنز، ایک ہوپ آ گئی تھی کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا. کیونکہ مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ اب T20 کی سچویشن بن گئی ہے، تو T20 کا جو ہے ہمارے افتخار کا اور باقی نیچے جتنے بھی بیٹرز آ رہے تھے سب کا ایکسپیرینس ہے، ان کی بیٹنگ آتی رہتی ہے ایسی سچویشن میں.
دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ کھیل رہے ہیں اس طرح. 58 بال 94 رن. اس طرح لاہور قلندر کتنے میچ جیتا ہے. اور نیچے دو جس طرح شاہین آ رہا تھا, حارث آ رہا تھا, تو کانٹمپریری کرکٹ کو دیکھا جائے تو بالکل مجھے ہوپ ہو گئی تھی اس وقت. لیکن جب افتخار آؤٹ ہوا ہے تو پھر بھی ہم ڈیپ نہیں گئے, ہمیں ڈیپ جانا چاہیے تھا. بس تھوڑا سا یہ افسوس ہے کہ اتنا قریب پہنچ گئے اور بس جلدی جلدی آؤٹ ہو گئے, وہ بھی 47 اوور میں. پیچھے اوور بھی باقی رہ گئے, تو ڈیپ جانا چاہیے تھا. آج کل اتنا چھوٹا گراؤنڈ ہے, کسی کے بھی 3-4 چھکے لگ سکتے ہیں. تو بھائی یہ تھوڑا سا ہوا ہے. باقی جو ہے آئی تھنک اٹ واز ایکسیلنٹ پرفارمنس فرام پاکستان, اسپیشلی ان چیس. انہوں نے انٹیکٹ رکھا اپنے فینس کو اور جڑے رہے گیم کے ساتھ. ریزلٹس جو بھی آئے, آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.